السلام علیکم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ دنیا جدید ہوگی، جدت میں موجودہ اور آنے والے نسل نے اپنے بزنس بھی جدت کے ماحول میں ڈال دیے ہیں۔ پہلے ای کامرس کے ساتھ آن لائن سسٹم نے پاکستان میں بند انڈسٹری اور بند کاروبار کے باوجود کاروبار کے نئے راستے کھول دیے ہیں۔ آن لائن سسٹم ای کامرس کو پاکستان میں کیا مستقبل ہے اور آنے والے سالوں میں اس سسٹم کا کتنا بڑا کردار ہوگا ہماری آنے والی نسلوں پہ، آج بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں میاں فریاد احمد صاحب۔ یہ نہ صرف ٹریڈر بھی ہیں، اپنا فاؤنڈر گروپ کے ہم رہنما بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ای کامرس کے اوپر یہ پڑھا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، اور ای کامرس کے ساتھ یہ بہت زیادہ اپنے میسج کو جگہ جگہ پہنچا بھی رہے ہیں کہ ای کامرس سے پاکستان کی آنے والی نسلوں پہ کتنا اثر پڑے گا۔ السلام علیکم فریاد صاحب۔ وعلیکم فریاد السلام۔ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ پاکستان میں ای کامرس کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے کیا ممکن رسائی ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے، تاکہ عام کلاس کا بچہ بھی یا عام کلاس کا جو نوجوان ہے وہ بھی اگر ادھر جانا چاہے تو کیا اس میں کوئی زیادہ پیسے کی انوالومنٹ ہے یا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل اسد شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی جو ہے نا وہ یہاں پہ پرمیشن دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ای کامرس جو ہے یہ پاکستان کا فیوچر ہے، اور ای کامرس کے بغیر جو ہے وہ ہماری ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ای کامرس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ای کامرس کے پلیٹ فارم جو ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اب ای کامرس ہے کیا چیز؟ ای کامرس بیسیکلی آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کرنے کا نام ہے۔ سیل اینڈ پرچیز جو ہے اس کا نام ای کامرس ہے۔ اور ای کامرس کے پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ جہاں سے آپ لوکل اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو اٹھا کے انٹرنیشنل منڈیوں تک بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کے ذریعے ایسے بزنسز جو پاکستان کے اندر دور دراز علاقوں میں تھے، دیہی علاقوں میں تھے، جس طرح ہم بات کریں چنیوٹ کی، ہم بات کرتے ہیں گوجرے کی، ہم بات کرتے ہیں سلاں والے کی، تو وہاں پہ ہماری ہینڈی کرافٹ کی جو ہے وہ بہت بڑی ایک انڈسٹری تھی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ انڈسٹری ای کامرس کے پلیٹ فارم سے ہی انٹرنیشنلی جو ہے وہ اب الحمدللہ 20 25 30 40 ملکوں تک جو ہے وہ ہماری ہینڈی کرافٹس کی آئٹم جو ہیں وہ سیل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ صرف ممکن ہوا تو وہ ای کامرس سے ممکن ہوا، آن لائن سے ممکن ہوا۔ جب ہم اپنی پروڈکٹس کو آن لائن بیچیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ پوری دنیا کے کسی خطے میں بھی جا کے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا میں آگے اس حوالے سے بڑھا دیتا ہوں کہ ای کامرس جو ہے یہ بیسیکلی نام ہے شاپیفائی کا، یہ بیسیکلی نام ہے ویب سائٹ کا، یہ بیسیکلی نام ہے امیزون کا، یہ بیسیکلی نام ہے نون کا، ڈوبیزل کا، اور ڈیفرنٹ دوسرے ایسے ای کامرس اسٹور، مختلف نام دیے گئے ہیں۔ یہ مختلف نام دیے گئے ای کامرس اسٹور ہیں جہاں پہ آپ کسی بھی نیش کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور اس کی آپ پروڈکٹ کو لسٹنگ کروا کے اور اس کے اوپر آپ ایفرٹ شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے وہ سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے نام ای کامرس کا۔ ٹھیک ہے۔ اور ای کامرس کے ذریعے ہم نے پہلے اب پاکستان کے اندر ای کامرس کو جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے اپنے بزنس کے اندر۔ میرے جتنے بھی بزنس مین دوست بھائی سن رہے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس کی بھی یہ ریسرچ ہے کہ سن 2030 تک 80% بزنسز جو ہیں وہ ای کامرس پہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے، اور جو ہمارے تاجر بھائی خصوصاً ای کامرس پہ شفٹ نہ ہوئے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ بزنس کے ہاتھوں پریشان ہو جائیں گے۔ اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ہمارے بزنس کمیونٹی کے ٹریڈر حضرات اور خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جی ہمارے بزنس سلو ہو گئے ہیں، ہمیں وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا جو ہمیں ملنا چاہیے۔ اب وہ آؤٹ پٹ جو ہے ملنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، موو کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ہمارے ای کامرس سٹورز۔
اب ای کامرس سٹورز کو ہم نے جب مضبوط کرنا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا اور اس کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو میں اسد صاحب یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے دوستوں کو، ٹریڈر حضرات کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے اپنے آپ کو موو کریں، ابھی سے لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں، ورنہ آنے والا وقت جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ جب 80% جو بزنس ہیں آن لائن سٹورز پہ منتقل ہو جائیں گے تو پھر ہم سوچیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں فال کر رہے ہیں. سوری فراز صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی بات کی انڈسٹری آپ کی بند ہے، چھوٹی انڈسٹری بھی بند ہے، آپ کا انویسٹر باہر چلا جا رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو ای کامرس کتنا رول ادا کر سکتی ہے؟ اچھا، پاکستان کے یہ import export میں؟ اسد صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈسٹری الحمدللہ ہماری چل رہی ہے. انڈسٹری بند ہونے کا واویلا کرنے والے جو لوگ ہیں اصل میں یہ وہ ہمارے ٹریڈر حضرات ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں جو موجودہ دور کے لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی نہیں کر رہے. اچھا، ٹھیک ہے، وہ ای کامرس کی طرف انڈسٹری زندہ ہے. انڈسٹری الحمدللہ زندہ ہے. اور اس انڈسٹری میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، ملٹی ووڈ فرنیچر کی بات کرتا ہوں، تو ملٹی ووڈ فرنیچر جو ہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہے. اور اس کے گرو کرنے کی وجہ ای کامرس سٹور ہے کہ ملٹی ووڈ فرنیچر جو لاہور کے اندر ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، اس نے جب اپنے آپ کو 2016 میں موو کیا آن لائن سٹور کی طرف، تو الحمدللہ اب ہم یو اے ای کی بات کریں، ہم بات کریں کینیڈا کی، ہم بات کریں چائنا کی، تو اسد صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کوئی فزیکلی شو روم نہیں بنایا. ہم نے وہاں پہ ویئر ہاؤسز لیے اور وہاں سے ہم نے آن لائن سیلنگ کا آغاز کیا. اور آج بھی اس دور میں جب کہ یو اے ای کے اندر جنگ لگی ہے اور وہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس نے یو اے ای کو بہت ڈیمیج کیا ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ملٹی ووڈ فرنیچر کی سیلز وہاں پہ گرو کی ہیں کیونکہ ورک فرام ہوم شروع ہو گیا. اور لوگ سرچ کرتے ہیں آن لائن میں کہ جی ورک فرام ہوم کے لیے فرنیچر کون جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آن لائن کی دنیا میں پریزنس دینی ہے. یہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے نا انڈسٹری بند ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں کھاڑی کو، دیکھیں کہاں پہنچ گیا، آپ ستارہ کیمیکل کو، ستارہ والوں کو دیکھیں، آپ جے ڈاٹ کو دیکھیں، کامرس پہ چلے گئے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہی ای کامرس میں سٹور بنا کے ہیں. یہ آپ جے ڈاٹ کو دیکھ لیں، آپ ایون یہ دیکھ لیں اسد صاحب کہ ایم ایم عالم روڈ پہ آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ریسٹورنٹ میں ویٹنگ کرنا پڑتی ہے. اگر ہمارے فائنینشلی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں تو پھر ہاؤ از پاسبل کہ وہاں پہ اتنا کراؤڈ دیکھنے میں ملتا ہے. آپ کسی بھی جو ہے وہ آن لائن سٹور جو جتنے بنے ہوئے ہیں ان کی فزیکلی شاپ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ٹو مچ کراؤڈ ملے گا. آپ جے ڈاٹ پہ چلے جائیں، آپ جو ہے نا وہ گل احمد پہ چلے جائیں، آپ جو ہے وہ کسی اور کسی بڑے برانڈ میں چلے جائیں تو آپ کو کراؤڈ ملتا ہے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ بائی کرتے ہیں، لوگوں کو بائنگ پاور ہے، اور سیم ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیچھے انڈسٹری جڑی ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے ایسی کرسی میں سوچتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جب اپلائی کریں گے تو شاید وہ نہ چلے. بٹ اسی ای کامرس کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کی ایک چیئر جو ہے نا وہ سیل کی ہے اور ہوتی ہیں. اچھا، اب ہم لوگ تو بنانے سے بھی گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں سیل ہونی ہے کہ نہیں. اب وہ سیل ہونے کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور وہ ہے ای کامرس پہ. الحمدللہ ہم نے 2016 میں سٹور جو ہے نا وہ بنایا تھا. آج وہ سٹور ایک وہ چھوٹے سے بچے سے لے کے ایک تناور درخت بن گیا ہے، اور وہ درخت جو ہے نا اب ہم اس کا پھل انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایوری ڈے پاکستان کی عزت بھی بڑھ رہی ہے. یس، اور ایوری ڈے وہ جو ہے وہ گرو بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کے وہ سوال کا جواب میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، بڑی اپرچونیٹیز ہیں. وہ جو بند انڈسٹری، وہ جو انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ خدا را اپنے آپ کو موو تو کریں. وہ ٹیپیکل طریقے، وہ مینول کھاتے، وہ اپنی سیٹ کو نہ چھوڑنا اور وہ لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی نہ کرنا، اس وجہ سے یہ جو ہے نا انڈسٹری جو ہے یہ بند ہونا شروع ہوئی ہے. یہ انڈسٹری دوبارہ گرو کر سکتی ہے، یہ انڈسٹری دوبارہ بوم کر سکتی ہے. آپ کولیبریشن کریں،
یہ جو ہمارے اس وقت نوجوان جو ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ای کامرس کو ڈے بائی ڈے سیکھ بھی رہے ہیں، اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں اپنی چیزیں بھیج رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کولیبریشن کریں اور کر کے اپنی اس بند انڈسٹری کو چلائیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس انڈسٹری کے اندر جان ڈال دی اور اس کی پروڈکشن شروع کر دی اور لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی کر کے اپنی پروڈکٹ کو آن لائن سیلنگ میں پاکستان اور انٹرنیشنل ملکوں کے اندر سیل کرنا شروع کر دیا، تو پھر آپ جو ہے پاکستان میں بیٹھ کے ہی انجوائے بھی کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو ہے ہماری پروڈکٹ اور مصنوعات ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صاحب آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات تو بہت ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے ای کامرس کو کیا چیلنجز ہیں چیلنجز میں اور سمجھتا ان ہوں پر جی، کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ ہاں میں سمجھتا ہوں جی کہ ای کامرس کے اندر ہمیں جو اس وقت موجودہ چیلنجز ہے، ایک تو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو سم ٹائم کوئی بھی پاکستان کے اندر ایشو ہوتا ہے تو ہمارا جو نیٹ ہے نا اس کو بند کر دیا جاتا ہے یا اس کو سلو کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، جس وجہ سے نا ہمارے ای کامرس کے لوگ جو ہیں، ہماری جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمپنیاں ہیں، سوشل مارکیٹنگ کی کمپنیاں ہیں، وہ اس بات پہ جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کلائنٹ جو ہے نا دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ سچویشن کیا ہے، وہ ایک ہی بات کی کیئر کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ آن ٹائم ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی وہ پراپر انسٹیٹیوٹ یا انسٹیٹیوشن جہاں پہ اس چیز کی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے، ابھی اس میں بہت کمی ہے۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 55-60% جو ہے نا وہ ینگ یوتھ ہے، جس میں ہمارے بچے بچیاں ہیں جن کو سکل دینے کی ضرورت ہے، جن کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، جن کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایسے بچے میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا ایک ادارہ ہے ڈیجیٹل سول کے نام سے، وہاں پہ ہم بچوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ بھی فزیکلی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارا وہ فیصل ٹاؤن میں ادارہ ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ماسٹر کیا ہوا ہے بچوں نے، MBA کیا ہوا ہے بچوں نے، اور بے شمار ڈگریز لی ہوئی ہیں، بٹ وہ پریشان ہے کہ جاب اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار آپ سکلز سیکھیں، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ نہیں، یہ جو ہمارے ماشاءاللہ گریجویٹ بچے ہیں یہ تو 2-3 منتھ کے اندر اندر جو ہے وہ اتنا لرن کر جاتے ہیں کہ یہ انفلوئنسر بن کے اپنی سروسز جو ہیں وہ آن لائن کی وہ انٹرنیشنل بھی جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسے گمبھیر چیلنجز نہیں ہیں۔ اگر چیلنجز ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سا ہارڈ ورکر ہونا پڑے گا، ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سا پیشنیٹ ہونا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، اور یہ آن لائن کی دنیا سے، یہ ای کامرس کی دنیا سے، یہ AI کی دنیا سے یہ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں لا سکتے ہیں، اور یہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے سب سے اس کی جو بڑی میں سمجھتا ہوں مارکیٹ جو ہے وہ ای کامرس کی ہے، آن لائن کی ہے، AI کی ہے۔ تو اس کے اندر ہماری گورنمنٹ بھی اگر تھوڑا سا مزید جو ہے اس کی سرپرستی کرتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ میں اور ان کو جو ہے وہ جو سورسز ہے وہ پرووائڈ کرنے میں۔ حکومت کیوں نہیں توجہ دے رہی؟ اتنا بڑا آپ نے اتنے بڑے ایشو پہ بات کی ہے۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ جی، اور میں نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ حکومت توجہ نہیں دے رہی، حکومت بالکل توجہ دے رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیپٹا جو ہے وہ بے شمار فنڈز جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ٹریننگ IT کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو فنڈز بھی دے رہا ہے، اور بھی کافی ادارے ہیں جو اس وقت IT کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اب جو ہے وہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ای کامرس کی کلاسز ہیں وہ ان کے اندر تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بنسبت جو ہے وہ ادر جو ہماری ڈگری تھی نا اس کے مقابلے میں۔ میں نے کبھی بھی ڈگری کے حوالے سے یہ بات نہیں کی جی ڈگری نہیں کرنی چاہیے، ڈگری ایک علم ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، بٹ اس کو جو ہے وہ ہمیں جاب کے لیے نہیں بلکہ اس ڈگری کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سکلز سیکھنی ہے۔ جب ہم سکلز سیکھ جائیں گے تو پھر ہمیں جاب کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پھر ہمیں ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی، ایک موبائل کی، اور ایک ہمیں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اچھے کنیکشن کی ضرورت ہوگی۔ پھر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ باعزت طریقے سے بہترین روزگار جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے معاشی حالات بدلیں، اگر ہم چاہتے ہیں
کہ پاکستان کے اندر جو ہے خوشحالی آئے، تو پھر ہمیں اپنے یہ نوجوان جو آج اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں، اور وہ نوجوان جو پاکستان چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آپ آ کے اسی آئی ٹی کی اسکلز حاصل کریں، اور اپنے گاؤں میں بیٹھ کے، اپنے گلی میں بیٹھ کے، اپنے محلے میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈالر کمانا شروع کر دیں گے جب آپ ای کامرس کو سیکھیں گے۔ اور اس کے ذریعے چاہے آپ پروڈکٹ کی لائن میں چلے جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹر بن جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ کنٹینٹ رائٹر بن جائیں، چاہے آپ گرافک ڈیزائنر بن جائیں، چاہے آپ SEO کے ایکسپرٹ بن جائیں، کسی بھی ڈومین میں اپنی ایکسپرٹیز حاصل کر کے آپ فائور پہ، اپ ورک پہ، اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ چیلنج ہیں، ٹھیک ہے، ان چینلز کے اندر جو ہے وہ آپ فیس بک پہ آ جائیں، آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں، ٹک ٹاک پہ آ جائیں، یوٹیوب پہ آ جائیں، یہ وہ سارے سورسز ہیں جن کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ دے کے دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کروا سکتے ہیں، اور دنیا سے آپ بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں، اور ڈالرز میں جو ہے وہ آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب وہ دور ہے کہ جہاں پہ روپوں کو چھوڑیں، ڈالر میں کمائی کریں، اور اپنے مستقبل کو سیو کریں، اور پاکستان کو مزید مضبوط کریں۔ یہ صاحب آپ نے ابھی ٹیپٹا کی بات کی، سرکاری سطح پہ بڑا کام ہو رہا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو کس طرح ابھارا جا سکتا ہے؟ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر میں اصل بھائی اس کا بھی تو رول ہونا چاہیے۔ جی جی، اچھا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام ہو رہا ہے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر میں چونکہ یہ بڑے ایکسپینسو اس کے اندر جو ادارے ہیں نا، انہوں نے بھی انفارچونیٹلی اس کو بزنس بنا لیا، اور بہت بڑی بڑی فیسیں لینا شروع کر دی ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے نوجوان ایسے ہیں، بچے بچیاں جو افورڈ نہیں کر پاتے۔ سکتے افورڈ، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا، ان کے لیے یہ ہے کہ ڈیفرنٹ، جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا ڈیجیٹل سول کے نام سے، اور وہاں پہ ہم بچوں کو جو ہے لیپ ٹاپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ اگر کوئی ڈیزرونگ بچے ایسے ہیں جو ٹریول الاؤنس پے نہیں کر سکتے، ان کو خاموشی سے ان کی بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ بیٹا آپ نے سیکھنا ہے، ہم آپ کو ہر طریقے سے سکھائیں گے، اور اگر آپ ٹریول الاؤنس بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اکاموڈیٹ کریں گے۔ تو اس میں الحمدللہ اب تک جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے ایسے بچے بچیاں جن کو ہم نے ٹریننگ دی، جن کو ہم نے سکھایا، ان میں سے کئی ایسے کیسز تو میرے نالج میں ہیں کہ ایک انڈر میٹرک بچہ تھا، کرسچین ہے، اس کو ہم نے سکھایا ہے، تو وہ 65,000 اب جو ہے وہ سیلری پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میرے پاس کچھ گریجویشن بچے آئے، اچھی بات ہے، تو وہ بچے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس وقت ملینز کے اندر جو ہے وہ کما رہے ہیں، ڈالروں میں کما رہے ہیں، اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ سر ہمارے پاس جو ہے نا وہ UAE کے اندر کسٹمر ہیں، آسٹریلیا کے اندر ہیں، جرمنی کے اندر ہیں، تو وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے ادارے بنانے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ ضرور ذکر کرتا چلوں گا کہ بنو کابل کے نام سے جو ہے وہ ادارہ کام کر رہا ہے، وہ بھی بچوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ بنو کابل ادارہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے۔ تو ایسے ادارے جو بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، وہاں پہ صرف ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے میچور بچے آ جائیں جو سیکھنے والے ہوں اور اس سے اپنا فیوچر بنانے والے ہوں۔ تو اس میں صرف اب اس وقت ہمیں ٹریننگ کے دوران، یا ہم ای کامرس کی بچوں کو جب ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں انفارچونیٹلی اب وہ ہارڈ ورکنگ جو ہے نا وہ اس کی عادت کم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈریم بڑے ہیں۔ میں جب بھی وہاں پہ کبھی بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں کہ یار ڈریم بڑے دیکھنا کوئی بری بات نہیں، ان ڈریم کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے پھر ہمیں ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی، ہمیں جو ہے پیشنیٹ ہونا پڑے گا، ہمیں جو ہے کوالٹی ورک کرنا پڑے گا، تو پھر جو ہے یہ ہمارے سارے ڈریم پورے ہو سکتے ہیں۔ ویسا یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتیں بھی رونا رو رہی ہیں، حکومت بھی اس بات کا رونا رو رہی ہے کہ 65% یوتھ بیکار ہے، بے روزگار ہے۔ اس 65% یوتھ کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم، اگر ڈگری کو تو چھوڑ دے، ڈگری تو لے لی ہے لیکن ملازمت نہیں ہے، نہ سرکاری اداروں میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، ان کو کس طرح لایا جا سکتا ہے ای کامرس کی طرف؟
اچھا اسد صاحب، اس کے لیے جو ہے وہ حکومتی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اویئرنیس جو ہے نا وہ پیدا کرنی ہے. حکومتی سطح پہ ہی ہمیں جو ہے اس کی کوئی کمپین رن کرنی چاہیے، اور ہمیں میڈیا اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ای کامرس ہی جو ہے وہ دنیا کا فیوچر ہے. آنے والا وقت جو ہے وہ ہے ہی ای کامرس کا اور آن لائن کا. اب تو اسد صاحب ایسے میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان ہیں جو 20-25-30 ہزار ڈالر بھی پر منتھ کما رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اے آئی جنریٹڈ. پہلے تھا کہ ہمیں جو ہے وہ فزیکلی کنٹینٹ چاہیے ہوتا تھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایسے ماشاءاللہ بریلینٹ نوجوان ہیں کہ جو اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ جب ای کامرس پہ لا رہے ہیں تو اس سے جو ہے $1000 جو ہے نا وہ انہوں نے جنریٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو صرف میڈیا کے ذریعے اویئرنیس دینی ہے کہ یہ تمہارا فیوچر ہے، اور اس فیوچر کو سیکھنے کے لیے ادارے موجود ہیں. تمہیں صرف ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، پیشنیٹ ہونا ہے، تو پھر انشاءاللہ فیوچر جو ہے وہ پاکستان کا بڑا برائٹ ہوگا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہم الحمدللہ اس سے زیادہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ زیادہ ڈالر کما سکتے ہیں، اپنوں میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں. صرف اس میں ہمیں جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. ادارے موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، آئیں سیکھیں، اور سیکھ کے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں. جب آپ ڈالرز کے اندر جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل بھی سیف ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ہماری 60% یوتھ جسے ہم کہہ رہے ہیں، وہ بچے بچیاں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 20% بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل بڑھ جاتی ہے. یہ سب آپ نے ابھی میڈیا کو ایک پیغام دیا ہے، سوشل میڈیا کا کیا کردار اس میں ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑا ٹول ہے. اچھا، یہ جو سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا یا ای کامرس، یہ ساری نا ریلیونٹ چیزیں ہی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ای کامرس میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم نا شاپیفائی پہ ایک سٹور بنا لیتے ہیں، ورلڈ پریس پہ ایک سٹور بنا لیتے ہیں، ویب سائٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا کے ہم اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ہی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر کیا ہے جی، اس کے اندر ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پینٹریسٹ ہے، اور ڈفرینٹ اس طرح کی اور جو ہے نا چیزیں ساری ہیں، چیزیں اس میں آ گئی ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں سوشل میڈیا میں. اور یہی سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سیلف برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی پروڈکٹ کی برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. میں اکثر جو ہے وہ دیکھتا ہوں، میرے دوست کہتے ہیں یار میاں صاحب آپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں، ہر وقت آپ سوشل میڈیا پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے کہتا ہوں کہ یہ بھائی یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام کہ میں ایوری ڈے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں نوک کرتا ہوں ہر اس دوست کے ہارٹ کو جو ٹچ ہے میرے ساتھ. اس کو پتہ ہے کہ جی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اور وہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہی میں چونکہ برانڈ ایمبیسیڈر ہوں، میرے پیچھے ایک برانڈ کھڑا ہوا ہے، ملٹی ووڈ فرنیچر کھڑا ہوا ہے، تو میں جب ایوری ڈے کوئی پوسٹ بھی لگاتا ہوں تو وہ یوز لیس نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ میں ایوری ڈے جو ہے وہ دوستوں تک پہنچ جاتا ہوں، چاہے میں سلام کی صورت میں، چاہے میں کسی کنورسیشن کی صورت میں پہنچتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجودہ دور کے لیٹسٹ ٹولز ہیں، اور ان کو ہمیں اپلائی کرنا ہے. وہ چاہے میرے ہضم مارکیٹ کے ٹریڈرز ہیں، چاہے وہ میرے شالمی کے ٹریڈر حضرات ہیں، چاہے وہ ہمارے ہال روڈ کے ٹریڈر حضرات ہیں، چاہے وہ بڈن روڈ یا برانتھ روڈ کے جو ہمارے ٹریڈر حضرات ہیں، میری ان سے کنورسیشن چلتی رہتی ہے. آج وہ تھوڑا پریشان ہیں، وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ بزنس سلو ہیں، کام نہیں ہے، وہ آج پریشان ضرور ہیں، بٹ وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آج بھلا وقت ہے، ابھی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ای کامرس کی طرف موو کر دو، ابھی اپنے آپ کو آن لائن سٹور جو ہے نا اپنے مضبوط کر دو. جس طرح آپ نے فزیکلی ایک دکان جو لی اور لے کے اس کے اوپر 20 سال محنت کر کے تو آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا، میں کہتا ہوں کہ اسی طرح آن لائن ایک دکان بھی بنا لیں.
آج بنائیں گے تو اس کا پھل 2-4 سال بعد آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. بلکہ کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یہ سوشل میڈیا جس کے اوپر آپ بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں یہ ویسٹیج آف منی ہے. اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ آج ایک جو بیبی بورن ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے نا آج وہ ریس ون کر جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں. وہ اس کے لیے یہی ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا یہ کرالنگ کرے گا, یہ آہستہ آہستہ سے کھڑا ہونا سیکھے گا, پھر گرے گا, پھر اٹھے گا. تو یہ سارے سٹیپ ہیں سوشل میڈیا کے بھی, یہ سارے سٹیپ ہیں ای کامرس کے بھی. ہم نے 2016 میں اس سفر کو شروع کیا ہے تو آج الحمدللہ ہماری ایک اسٹرانگ ویب سائٹ, میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے 100+ کی ورڈز ایسے ہیں جو گوگل کی دنیا میں فرسٹ پیج پہ فرسٹ پوزیشنز پہ رینک کر رہے ہیں. اب نہ صرف پاکستان بلکہ میں کہتا ہوں ورلڈ وائڈ بھی اگر کوئی ہمارا کلائنٹ, ہمارا مین کہ کوئی کلائنٹ جو فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے وہ جسٹ اس کو نا آفس چیئر بھی لکھے گا تو میرا برانڈ جو ہے نا وہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا. وہ وہاں پہ بیسٹ آفس فرنیچر لکھے, چاہے وہ امپورٹڈ آفس فرنیچر لکھے, چاہے وہ جو ہے نا خالی فرنیچر بھی لکھے, چاہے وہ آفس ٹیبل لکھ دے, چاہے وہ اس طرح آپ کا آفس ڈیسک بھی اچھا لکھے. میسیج ہے. تو یہ وہ ہمارے کی ورڈز ہیں جو الحمدللہ گوگل کی دنیا میں پاکستان میں فرسٹ پیج کے اوپر جو ہے نا وہ پہلی 2-3 پوزیشنوں پہ رینک کر رہے ہیں. ایسا پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ اے آئی ای کامرس آن لائن آنے والے سالوں میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو بہت ہی جو ہے پر امید ہوں کہ جس طرح اب ہمارے نوجوانوں کے اندر اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس ای کامرس کی اہمیت کو جانچ لیا ہے تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آنے والا دور جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. اور انشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے ای کامرس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائبر سیکیورٹی میں اتنا کام ماشاءاللہ کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ اے آئی کے اندر اتنے اپنے جو ہے نا وہ بوٹ اور چیٹ جو ہے نا وہ بوٹس تیار کر دیے ہیں کہ اب ہمارے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آسانیوں والا معاملہ شروع ہو گیا ہے. اب ہمیں جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو اور ٹریڈر کو کرنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس آن لائن کی دنیا میں انٹر ہونا ہے اور یہاں میں اپنا سٹور بنا کے ابھی سے ایک ہم نے اپنے آن لائن سٹور کو ایک آن لائن دکان کو جو ہے نا وہ بنا لینا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کے اندر ہم نے انویسٹ کرتے جانا ہے جس سے ایک بڑا سٹور بنے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل منڈیوں تک پہنچیں گے اور ہماری پروڈکٹس جو ہے وہ آن لائن کی دنیا میں پوری دنیا میں پھیلیں گی تو انشاءاللہ اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر ڈالر آتے ہیں اور جب ڈالر آتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کے ملک کی حالت جو ہے معاشی طور پہ وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. پھر ہم جو ہے وہ اس معیشت کا رونا چھوڑ دیں گے بلکہ ہم جو ہے وہ ترقی کے سفر کی طرف موو کر سکیں. میاں صاحب آج بہت زبردست آپ نے پیغام دیا, حکومت کو پیغام دیا, پرائیویٹ سیکٹر کے پیغام دیا کہ اے آئی ای کامرس اور آن لائن سسٹم میں چلے جائیں تو یہ جو رونے دھونے ہیں جی کاروبار نہیں ہے, فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, نئی نسل برباد ہو رہی ہے, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پروگرام کافی نہیں ہے میرے لیے. آئندہ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام میاں صاحب پر ساتھ کریں گے. میاں صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.